نماز کہاں سے شروع کریں گے، ایک سوال۔ دوسرا سوال، سفر میں قصر کی نماز کب شروع ہوگی؟ تیسرا سوال، سفر میں قصر کی کتنی نماز پڑھیں گے؟ چوتھا سوال، سفر میں قصر کی نماز کتنے دن تک ہوگی؟ ان چاروں کی تفصیل ہم ذکر کریں گے کہ سفر کہاں سے شروع ہوگا اور سفر کب شروع ہوگا، کتنا سفر ہو تو سفر شرعی سفر ہوگا، اور اسی طرح سفر کے اندر کتنی نماز پڑھیں گے، اور سفر کے اندر ہم جو ہے کتنے دن تک مسافر رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ آدمی نے اپنے گھر سے نیت کی تو اب کہاں تک وہ پہنچے گا کہ وہ سفری نماز پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنے شہر کی حدود سے نکل جائے، جیسے ہم گاؤں کے اندر رہتے ہیں، یہ 7 قلعہ احمد آباد ہے، اس کی حدود سے جب ہم نکل جائیں گے تو وہاں سے ہم سفر کی نماز شروع کر دیں گے۔ یا جیسے کوئی ناروال میں رہتا ہے، ناروال کی حدود سے نکل جائے، کوئی سیالکوٹ میں رہتا ہے، سیالکوٹ کی حدود سے نکل جائے، کوئی لاہور میں رہتا ہے، لاہور کی حدود سے، فیصل آباد کی حدود سے، کراچی کی حدود سے نکل جائے، تو وہاں سے وہ سفر کی نماز شروع کرے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کب سفر شروع ہوگا، شرعی سفر کب سمجھا جائے گا؟ ایک آدمی شہر سودا سلف لینے کے لیے کیا وہ بھی مسافر ہے؟ یا کوئی یہاں سے 22 کلومیٹر دور گیا، کیا وہ بھی مسافر ہے؟ نہیں، 48 میل روایات میں آتا ہے، تقریباً 77.8 یعنی کہ 78 کلومیٹر کا سفر جب اس کی نیت انسان کرے گا، آدمی کرے گا، تب یہ مسافر کہلائے گا، 78 کلومیٹر۔ اب یہ اس کے اندر کتنی نماز پڑھے گا؟ آیا کہ یہ اگر پوری نماز پڑھ لے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا، بلکہ اس کو اعادہ کرنے پڑے گا، دوبارہ لوٹانی پڑے گی اور 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ بھئی آپ نے سفر میں 2 پڑھنی ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے، اپنی تو ہم نے ماننی نہیں ہے۔ اب آیا کہ کتنے دن کے لیے مسافر ہوگا؟ اگر اس نے نیت کی کہ بھئی میں 3 دن کے لیے جاتا ہوں، یا اس نے نیت کی 4 دن کے لیے، یعنی کہ 15 دن سے کم کی نیت کی، تو یہ مسافر سمجھا جائے گا۔ اگر اس نے 15 دن یا اس سے زائد کی نیت کی تو یہ مسافر نہیں ہوگا، پھر یہ اپنی مقیم والی پوری نماز پڑھے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اس کو سمجھنے سے پہلے، یہ آگے میں بتاتا ہوں، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں، اگر وہاں پر جا کر کے آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پھر تو پوری پڑھنی ہے۔ ظہر کی ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے پوری، خود نہیں جماعت کرا رہا، کسی کے اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پوری پڑھے گا۔ اگر اسی طرح مغرب کی ہے، وہ تو ہے ہی 3 ہے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، کسی کے پیچھے پڑھے گا، اقتداء میں پڑھے گا تو 4 پڑھے گا۔ اب آئیے کہ یہ کتنے دن تک مسافر رہے گا؟ اگر اس نے 15 دن سے کم کی نیت کی تو یہ مسافر ہے، 15 دن یا 15 دن سے زائد کی تو یہ مسافر نہیں ہے، پوری نماز پڑھے گا۔ اب اس نے نیت تو کی 3 دن کی، 4 دن کی، 8 دن کی، 10 دن کی، لیکن اس کو کام پڑتا رہا، وہاں پر گیا اور وہاں پر اس کو یہ ہوا کہ ابھی میں نے مزید 5 دن رکنا ہے، ابھی مزید 10 دن رکنا ہے، مزید کسی کام کی غرض سے گیا تھا، اب 10 دن رکا، 10 دن یہ قصر کی نماز پڑھے گا، سفری نماز پڑھے گا۔ اسی طرح 10 دن کے اندر تو وہ کام ہوا نا، اب پھر مزید 10 دن کی اس نے نیت کر لی، اب پھر یہ سفر کی نماز پڑھے گا۔ 20 دن ہو گئے، نیت 10 دن کی کر رہا ہے، اب 10 دن کے اندر کام نہ ہوا، پھر اسی 10 دن کے اندر نیت کر لی بھئی اور 10 دن رہنا ہے میں نے، یہاں تک کرتے چاہے یہ 10 سال کا عرصہ ہی کیوں نہ رہ جائے، اس کے اوپر سفر کی نماز ہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ برف باری کے علاقے میں وہاں پر پھنس گئے، تو وہاں پر آپ کئی مہینے تک اب وہاں پر قیام کرتے رہے، 6 مہینے غالباً آتا ہے۔ تو سفر کی جب اس نے نیت کی تو اس وقت نیت 15 دن سے کم تھی، اور وہاں پر جا کر کے کام پڑتا رہا، یہ وہاں پر رہتا رہا، تو اب اس کے اوپر سفر کی نماز ہی ہوگی، قصر نماز ہوگی، پوری نماز نہیں ہوگی۔